کی آمد کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ۔ شاہدرہ کے مسائل کے حوالے سے جو سمیع صاحب نے گفتگو کی وہ سب کو معلوم ہے۔ سرکاری کام اور ان معاملات کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوتی ہے، لیکن اس تاخیر میں بہت ساری بھلائی تھی۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ سے بات کر کے یہ بات بتاؤں کہ صرف لاہور کے اندر جو ترقیاتی کام ہے، جس کے اندر لاہور کے 30 جو پی پی کے حلقے ہیں، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی سڑک 125 ارب روپے کے فنڈز کے ساتھ بننے جا رہی ہیں، اور اس کے اندر شاہدرہ چونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ محروم رہا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، سو اس کا ایک بہت بڑا حصہ جیسے آپ کو سمیع صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور جو سمیع صاحب کو پتہ نہیں ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو سٹیج پہ بتایا کہ پرسوں چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اور میٹنگ کی ہے CNW کے ساتھ، اور اس کے اندر وہ تمام، اور یہ 4 مہینے اس کو پلان کرتے ہوئے اس لیے لگے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ہر ایک جیو ٹیگنگ کے ساتھ ایک پورے میکنزم کے ساتھ اس بات کو میک شور کرایا ہے کہ پھر لاہور کی کوئی گلی، کوئی سڑک، کوئی محلہ جو ہے وہ کچا نہیں رہے گا۔ اور جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو آپ کی بڑی سڑکیں ہیں، جو شاہدرہ کے اندر جن کو جو ہے وہ کام کاج کی ضرورت ہے، وہ اس پیکج کے علاوہ ہیں، وہ سڑکیں بھی انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں۔ لاہور اور پنجاب ہمارا جو ہے وہ فخر ہے، ہمارا غرور ہے، اور اس فخر اور غرور میں کل اور بھی زیادہ اضافہ ہوا جب آپ نے دیکھا کہ ایک فتنہ جماعت جس کا ٹوٹل ایجنڈا اس ملک کے اندر جو ہے وہ فتنہ گردی کرنا ہے، جن کا ٹوٹل ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی اندر اگر کوئی بہتری آ رہی ہے اس کو آنے سے روکنا ہے، وہ آپ نے کل انقلاب کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا، اور انقلاب نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یہ انقلاب صرف 2 پولیس والوں کی مار تھی۔ میں بتا رہی تھی، میں نے سمجھایا تھا کہ بھائی پنجاب پولیس جو ہے اس کو بڑا پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا پولیٹیکل اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں، ذہانت کس چیز کا نام ہے، اور کس طرح سے جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اب یہ 2-3 باتیں ہوئی، اب کل ان سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ گنڈا پور کو پتہ پہلے لگ گیا تھا KPK کے اندر، اسی لیے وہ وہاں سے بھی بھاگا کہ جو ہے شاید میرے 4 بندے لے جانے سے، جو میں نے سرکاری ملازم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہے، جو جانے سے جو ہے وہ شاید کو رونق میلہ بن جائے گا۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ لاہور میں تو جواب ہو گیا ہے، لاہور سے قطعی طور پر، آپ بھی یہاں لاہور میں رہنے والے ہیں، ہم بھی لاہور، میں نے کل لاہور کی بہت ساری سڑکیں پھری، لاہور کے اندر جب PTI کا جلسہ ہوتا تھا نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ریلی، کوئی 8-10 گاڑیاں اکٹھی، کوئی آپ کو خود لوگ نکلتے ہوئے نظر آتے تھے، پتہ لگتا تھا PTI کا جلسہ ہو رہا ہے۔ کل تو ایسا تھا جیسے موت کا عالم ہے، کوئی کسی جگہ پر کوئی ریلی، کوئی لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے، اور یہی حالت پورے لاہور میں تھی۔ اس کے جب یہ پتہ چلا گنڈا پور کو تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ مینو کی لوڑ پئی ہے، پہلے ہی جو اس نے زبان استعمال کر لی تھی، اور اس کے لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈا پور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا، اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے اور تمام پنجابیوں کی کامیابی ہے۔ ہم پنجابی بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اور میرے پختون بھائی بھی بہت غیرت مند قوم ہے۔ یہ اس قسم کے جو گھس بیٹھیے ہیں نا، یہ جن کو صرف گندی اور گھٹیا زبان استعمال کر کے جن کو لگتا ہے کہ اس کا نام سیاست ہے، تو مریم نواز شریف نے بتا دیا کہ سیاست ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی، سیاست ہوتی ہے کہ آپ کو کھلی چھٹی دی کل کہ آؤ بھائی، جو آنا چاہتا ہے آؤ، اور آ کے اب جلسہ تو خود بھرنا تھا۔ اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت میں سرکاری ملازم فارغ نہیں ہوتے، جس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتی ہے، سرکاری ملازم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحت کے ملازم جو ہے وہ سرکاری دوائیاں دینے گئے ہوتے ہیں گھروں پہ، صحت کے ملازم جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹلس کے ساتھ جو ہے وہ گلی محلوں میں پہنچے ہوتے ہیں۔ باقی جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، اب گلیاں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں،
دوائیاں مفت مل رہی ہیں, بچوں کو لیپ ٹاپ دینے لگی ہیں, کسان کارڈ اور کسان پیکج, 100 ارب روپے سے زیادہ کا کسان پیکج, گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ, اس کے ساتھ 3 ماڈل مراکز کسانوں کے لیے جو ہے جو وہ کام کرنے جا رہی ہیں. یہی پنجاب اور لاہور کی عوام نے ثابت کیا کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی پر یقین ہے. وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ انہوں نے کل جس طرح فتنہ فساد کو مسترد کیا, یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پنجاب کے مقدر میں بزدار جیسا اور کے پی کے مقدر میں جیسا گنڈا پور جیسے لطیفے لکھے گئے ہیں, پنجاب کا یہ حال نہیں ہو سکتا. پنجاب کی والی وارث جو ہے, جس کے سر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی پگڑی ہے, جس کے سر کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب کا ہاتھ ہے, وہ اس پنجاب کے اندر 6 مہینے میں جو کام اس خاتون نے کر دیے ہیں, وہ کام 6 سال کے اندر جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں نہیں ہو سکے. اور یہ اسی وجہ سے کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لائٹیں بند ہو گئیں اور جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم بند ہو گیا. دیکھیں, ساؤنڈ سسٹم والا جو ہے اس کو قانون کی سمجھ آ گئی تھی, اس کو پتا تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ 3 سے 6 بجے تک جلسہ ہوگا. اب جلسہ آپ کو 6 بجے ختم کرنا تھا, انتظامیہ نے جا کے بتایا کہ جی 6 بجے جلسہ ختم کریں, اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کے سارے اتریں اور اتر کے خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھر چلے گئے. مجھے تو افسوس ان بیچاروں پہ ہے, ان کو جو 2,500-3 ہزار بندہ آیا ہوا تھا, ان غریباں کا کیا قصور ہے؟ وہ کشتیاں جلا کے آئے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور جب ساری کشتیاں جل گئی تو ان کا واپس جانے کا بھی شاید کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ جو لائن لگا کے اچھے بچوں کی طرح نکل کے باہر گئے نا, ایکچولی انہوں نے پنجاب حکومت کی رٹ کو ایکسیپٹ کیا اور مان لیا کہ پنجاب کے اندر نہ بدماشی چلے گی, نہ کسی بدماش کو بدماشی کرنے دیں گے. اس ملک, اس صوبے کے اندر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو قانون پر عمل درآمد کرانا آتا ہے, اور جو باہر بیٹھ کے ایویں بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, ان کو پھر جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ایسے کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں سیاست, کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو, میں آج یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتی ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو, وہ جیسے ایک پرنسپل ہوتی ہے نا اسکول کے اندر, جو نالائق بچے ہوتے ہیں نا, شرارتی بچے, ان کو لائن میں لگا کے سیدھا کرتی ہیں. کل مریم نواز شریف صاحبہ نے لائن میں لگا کے پی ٹی آئی کے بدماشوں کو جو ہے وہ سیدھی طرح جو ہے وہ اپنے گھر جانے مجبور کیا, اپنے تمبو کے ناطے لپیٹے اور ٹائم کے اوپر جو ہے وہ فارغ ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پولیس والوں کی بات نہ مانتے. کس نے کہا تھا؟ آپ تو دھمکیاں دیتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اب گنڈا پور کہہ رہا ہے, اس نے آج میرا خیال ہے کہا تھا, کل اس نے ویڈیو بیان دیا جب بھاگ رہا تھا لاہور سے واپس, تو میں کل جا کے بیانیہ دوں گا. بھائی جان, بیانیہ تو وہ جو کل مویشی منڈی کے اندر لوگ اکٹھے تھے ان کو دینا تھا. یہ بیانیہ پھر کے پی کے اتنے سارے پیسے کیوں لگا دیے؟ وہ ایمبولنس کی جو ہے وہ گاڑیاں کیوں لے کے آئے آپ؟ اتنی ساری جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ڈھو کے کیوں لائے اگر بیانیہ آپ نے جا کے پی کے اندر دینا تھا؟ لیکن ایک بات جو ہے وہ آخر پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی جس نے قانون کو توڑا ہے, وہ موٹر وے کے اوپر ہے, وہ کسی سڑک چوراہے پہ ہے, یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر سن اور سمجھ لی جائے. ان سب لوگوں سے قانون بہت سختی سے نپٹے گا, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور جس نے قانون توڑا ہے, یہ کوئی ان کی جو ہے وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, جو ان کا دل چاہے گا یہ کریں گے. پنجاب کے اندر ایک قانون موجود ہے, اور جس نے پنجاب کے اندر سیاست کرنی ہے, اول تو یہ سیاست کرتے نہیں, دہشت گرد ہیں, جس نے پنجاب کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے اس کو قانون کے انڈر کرنی پڑے گی. اور ہمیں جو ہے وہ جو بدماش ہیں ان کی بدماشی نکالنی بھی آتی ہے, اور قانون کو نافذ کرنا بھی آتا ہے. یہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کل بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات جو میں ذاتی طور پر کبھی بھی کسی بھی مذہبی کارڈ, غداری کارڈ, بغاوت کارڈ کی کبھی بھی حمایتی نہیں رہی ہوں, لیکن جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ پی ٹی آئی کو ایکسپوز کیا, جس طرح انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو منوایا, ان سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا, اسی طرح ایک یہ جو دیکھیے عوامی لیڈر ہوتا ہے نا, جو پولیٹیکل اسٹریٹجی عوامی لیڈر بناتا ہے, یہ وہ عوامی لیڈر ہے مریم نواز جو ہر وقت عوام کے بیچ میں ہوتی ہیں.
ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جہاں بھی وہ جاتی ہیں ان کو جب پبلک کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتی ہیں، ہم سارے خلاف تھے، میں آج یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم سب خلاف تھے. ہم نے کہا کہ سی ایم ان کو موقع نہ دے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنہ پھیلائیں گے. انہوں نے اکیلے نے اس کو ویٹو کیا اور انہوں نے کہا نہیں آنے دو. میں کہہ رہی ہوں ان کو آنے دو، یہ ایکسپوز ہوں گے. اور ہم سب کل غلط ثابت ہوئے. وہ اکیلی خاتون صحیح ثابت ہوئی چونکہ وہ جانتی تھی، ان کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ایکسپوز ہوں گے. عام آدمی اس وقت جو پنجاب کے لوگ ہیں یا جو لاہور کے لوگ ہیں، کل تو میں نے رپورٹ کارڈ بھی شیئر کیا تھا، کنے کنے لوگوں نے نال آئے، میں نے وہ سارے کل جو ہے وہ بتا دیے. وہ جو بڑے بیٹھ کے آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں کرتے، وہ ہم یہ کر دیں گے، لاکھوں کا جلوس لے کے آئیں گے، کون کون کتنی کتنی جلوسیوں کے ساتھ آیا، کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ آیا، وہ بھی کل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن اور بصیرت تھی کہ انہوں نے وہ صحیح ثابت ہوئی کہ ان کو ایکسپوز کرنا، ان کو کھلی چھٹی دینا، ان کو دندنانے کا پورا موقع دینا. اور اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ ٹائم پورا ہو گیا، اگر لاکھوں کا جلسہ ہوتا تو کبھی بھی یہ اس طرح سٹیج چھوڑ کے نہیں بھاگتے. سمپل بات ہے، اگر بہت لاکھوں لوگ ہوتے تو انتظامیہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ وہاں پہ تو 2 پولیس والے گئے تھے اوپر صرف کنٹینر پہ، اور یہ چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح لائن بنا کے نیچے اتر آئے. اگر لاکھوں لوگ ہوتے تو پھر ان کو جو ہے وہ کانا کے اندر پہاڑیاں نہ اگانی پڑتی. آپ نے دیکھا ہے کل جو پوسٹیں یہ لگاتے رہے ہیں بیٹھ کے، اس میں کانا میں کل پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی. اور وہ فیک پوسٹیں لگا لگا کے جب ہم نے ان کو آئینہ دکھایا، شرم ان کو ویسے نہیں آتی، آ بھی نہیں سکتی، لیکن کل لاہوریوں جو ہے ان کو یہ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے لاہوریوں نے کانے میں رہ کے بھی پہاڑیاں نہیں دیکھی. تو تحریک انصاف نے کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کانے میں پہاڑیاں دیکھ لی ہیں، اور اسی لیے ان کو یہ فیک پوسٹیں لگانی پڑی، کیونکہ ان کو جلسے میں پنجاب کے عوام نے اور لاہور کے لوگوں نے جو ہے وہ شٹ اپ کال دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پرفارمنس کے ساتھ ہیں، وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. اور آج ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک نئی جو ہے وہ خبر آئی، نئی تو خیر اس طرح سے نہیں ہے، ایک کچھ عرصہ پہلے بھی ایک انگریزی اخبار کے اندر ایک پوسٹ آئی، اسرائیل ٹائمز جو ہے اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس کے اندر ایک خبر آئی کہ عمران خان اسرائیلیوں کا حمایتی ہے اور وہ اسرائیل کو ایز اے حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار تھا. اس کے بعد آج یروشلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے پچھلی جو خبر ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا. اور اس نے یہ لکھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ بدل دی جائے تو پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے جو ہے وہ بہت سارے چانسز ہیں. یہ ہے جی وہ یروشلم پوسٹ جو آج اخبار میں چھپا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کا حمایتی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ٹائمز آف اسرائیل ہے اس کی خبر جو ایک کچھ دن پہلے آئی تھی اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بیان بازی کرتا تھا لیکن اندر کھاتے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا. یہ اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے. اسرائیلی اخبار نے جو اگلا بہت وہ لکھا، عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں، اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اگر ٹرمپ آ جائے تو بھی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اگر عمران خان آ جائے تو بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. اور یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر آپ تھوڑے سے ڈاٹس جوڑیں اور اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ڈاکٹر اسرار ایک جو ہے وہ اسکالر ہوا کرتے تھے، انہوں نے آج سے دہائیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اپنا ایک فتنہ پاکستان میں پلانٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم چونکہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی بھی کارڈ پہ بلیو نہیں کرتی، ہم نے اس کو کبھی نہیں اچھالا. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ ہر ایک کو مودی کا یار بنا دیتے تھے، یہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے اوپر غداری کا کارڈ اور بغاوت کا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. لیکن یہاں پہ تو یاروں کی لائن ہی لگ گئی. انڈیا جو ہے وہ انڈین جو ان کے سابق فوجی افسران ہیں
وہ کہتے ہیں عمران خان نے وہ کر دیا جو انڈیا اتنے سالوں میں نہیں کر سکا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان نے فوج کو جو ہے وہ کمزور کر دیا جو رو کا اپنا جو ہے وہ ایجنڈا تھا. یہ سب باتیں, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ باہر رکھنا اور اس کو باہر لانا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتا ہے. اب یہاں جو یاروں کی لائن لگی ہے اس پہ کیا کہا جائے. اسرائیل جو ہے وہ, اور زلفی بخاری, آپ کو پتا نا پنکی پی پی صاحبہ کا بھی مرید ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور عمران خان کا بھی جو ہے وہ پرانا ساتھی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ خبر آئی, بی بی سی نے رپورٹ کی